تقلید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ جتنے لوگ ہیں وہ خود بھی اچھے رہنا چاہتے ہیں اور اچھائی کو پسند کرتے ہیں، برائی سے نفرت کرتے ہیں۔ دین اسلام بھی اچھائی کا مذہب ہے، اور اسلام کے جس حصے میں اس سے بحث کی جاتی ہے اسے فقہ کہا جاتا ہے یا دینی احکام کہا جاتا ہے۔ مراجع کرام جو ہیں وہ اپنے توضیح المسائل میں لکھتے ہیں کہ جن مسائل کا روزمرہ سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے اور وہ انسان کی ضرورت ہیں، ان کا سیکھنا خود انسان کے اوپر واجب ہے۔ یہ واجب دو طرح سے ممکن ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان کسی مدرسے میں جائے، وہاں درس حاصل کرے، پڑھے اور پڑھ کر کے مجتہد بنے، اور اس کے ذریعے سے وہ مسائل سے واقف ہو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص درس پڑھ کر کے اجتہاد کی اہلیت حاصل کر کے وہ مرجع بن چکا ہے، صاحب رائے اور صاحب نظر بن چکا ہے، اس کی ریسرچ سے فائدہ اٹھائے، اور اس عمل کو تقلید کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب رہبر کبیر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور جس مرض میں ان کا انتقال ہوا تھا، ڈاکٹروں نے ان کا جو علاج کیا تھا، ان ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے آپ کی زندگی سے جو ایک اہم پہلو حاصل کیا ہے وہ اطاعت اور تقلید کا ہے۔ ایک صاحب نظر مجتہد کہ جو فقہی احکام میں صاحب رائے بھی ہے، صاحب نظر بھی ہے، وہ طبی مسائل میں ڈاکٹروں کے کہنے کے اوپر بغیر چونچرا کے عمل کرتا ہے، اور جب بھی کوئی تشخیص دی جاتی تھی یا کسی کام کو کہا جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو آپ کی رائے ہو میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صاحب رائے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ڈاکٹروں کے حوالے کیے ہوئے تھے کہ جو جس لائن کا ہے اس لائن میں جو پرفیکٹ ہے تو آدمی کو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا چاہیے۔ دینی احکام میں بھی ہماری حیثیت مقلد کی ہے۔ اگر ہم خود صاحب رائے نہیں ہیں تو صاحب رائے مجتہد کے احکام کو ہم سامنے رکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اسلام میں اجتہاد اور تقلید کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو پھر ہم کو یہ بھی معلوم کرنا پڑے گا کہ ہم مجتہد کے فتوے کو کس طریقے سے حاصل کریں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم خود مجتہد سے سنیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مجتہد کے شائع کردہ توضیح المسائل میں ہم دیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ تیسرا انداز یہ ہے کہ دو عادل افراد سے کہ جو مجتہد کے فتوے سے واقفیت رکھتے ہوں معلوم کریں اور ان مسائل کے اوپر عمل کریں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک ذمہ دار شخص سے ہم مسائل کی آگاہی حاصل کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ مثلا خود مجتہد کے دفتر کے ذمہ دار سے ہم مسئلے کو پوچھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ چار طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم مجتہد کے فتوے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جن احکام کا ہم سے تعلق ہے اور ان کے اوپر عمل ہماری ڈیوٹی ہے، وہ 5 حال سے خالی نہیں ہے۔ یا شریعت نے ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے کہ حتماً اسے انجام دینا چاہیے، اسے واجب کہا جاتا ہے، یا اس کے لیے منع کیا گیا ہے کہ یقیناً اسے انجام نہیں دینا چاہیے، وہ حرام ہے، یا اس کا انجام دینا شائستہ اور بہتر ہے، اسے مستحب کہا جاتا ہے، یا اس کا نہ انجام دینا بہتر اور اچھا ہے، اسے مکروہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا دونوں پہلو جو ہے وہ ایک جیسا ہے، یعنی انجام دیا جائے یا انجام نہ دیا جائے دونوں برابر ہیں، اسے مباح کہا جاتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم مراجع کرام کی توضیح المسائل سے روزمرہ کے جو ضروری مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں ویڈیو CD کے ذریعے سے پیش کریں اور اس کے ذریعے سے عملی تعلیم دیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش بارگاہ الہی میں قبول ہو اور
مزید اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطہرات۔ نماز اسلام کا وہ اہم ترین الہی فریضہ ہے جو دین کا ستون اور مکتب اسلام کی علامت ہے۔ پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا اور یہی جنت کی کنجی ہے۔ اس عظیم عبادت کی بجا آوری کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نورانی روح اور پاکیزہ جسم کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ روح کی طہارت وضو، غسل یا پھر تیمم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، جبکہ ظاہری اور جسمانی طہارت کے لیے اپنے بدن اور لباس کو نجاستوں سے پاک کرنا چاہیے۔ لہذا ہمیں مطہرات یعنی جو چیزیں نجاستوں کو پاک کرتی ہیں انہیں اچھی طرح پہچاننا چاہیے۔ مسلمان کا غائب ہونا۔ اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی نجس چیز ہو اور اس بات کا احتمال ہو کہ اس نے اسے پاک کر لیا ہوگا تو پھر ایسی چیز سے بچنا ضروری نہیں ہے۔ نجاست خور جانور کا استبرا، اس حلال گوشت حیوان کا پیشاب و پخانہ جسے انسانی فضلہ کھانے کی عادت پڑ گئی ہو نجس ہے، اور اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے مقررہ مدت تک نجاست کھانے سے روک دیا جائے۔ عین نجاست کا برطرف ہونا۔ حیوانات کے بدن سے عین نجاست کا دور ہو جانا ان کے بدن کے پاک ہونے کے لیے کافی ہے۔ طبیعیت یعنی کسی نجس چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے کسی اور نجس چیز کا پاک ہو جانا، مثلا میت کے غسل کے مکمل ہونے کے ساتھ غسل دینے کی جگہ اور وسائل کا پاک ہو جانا۔ اسلام کافر نجس ہے اور وہ صرف مسلمان ہونے کے بعد ہی پاک ہو سکتا ہے۔ انتقال۔ نجس خون، مثلا انسان یا خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا خون کسی ایسے حیوان میں منتقل ہو جائے جو خون جہندہ نہیں رکھتا تو اس کا خون سمجھا جائے گا اور پاک شمار کیا جائے گا، جیسے مچھر یا جونک کا خون۔ استحالہ یعنی نجس چیز کی جنس اور ماہیت کا بدل جانا، جیسے نجس لکڑی کا جل کر راکھ ہو جانا۔ سورج، زمین، عمارت، درخت اور اس کے ثابت اجزاء کو چند شرائط کے ساتھ پاک کرتا ہے، مثلا عین نجاست کا مکمل طور پر دور ہونا، نجاست کی جگہ کا تر ہونا، سورج کی راست شعاؤں کے ذریعے اس جگہ کا خشک ہو جانا۔ اگر تلوا یا جوتے کا تلہ راستہ چلنے میں نجس ہو گیا ہو تو عین نجاست کے زائل ہونے کے بعد پاک اور خشک زمین پر 15 قدم چلنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ پانی وہ اہم چیز ہے جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں مختلف طریقے سے ہمارے کام آتا ہے، جیسے پینا، وضو کرنا، غسل کرنا یا بدن، لباس اور برتن وغیرہ دھونا۔ لہذا اس کی قسموں اور احکام کو باقاعدہ جاننا ضروری ہے۔ پانی یا مطلق ہے یا مضاف۔ مضاف پانی اس پانی کو کہا جاتا ہے جو خالص نہ ہو، جیسے گلاب کا پانی یا جوس وغیرہ جو کسی پھل وغیرہ سے حاصل کیا جاتا ہے، یا اس میں شربت کی طرح کسی اور چیز کو اس طرح ملا دیا جائے کہ اسے خالص پانی نہ کہا جا سکے۔ اس بنا پر نمکیات کی معمولی مقدار کا پانی میں شامل ہو جانا اسے مضاف نہیں کرتا ہے۔ مضاف پانی نجس چیز کو پاک نہیں کرتا اور اس سے کیا ہوا وضو اور غسل باطل ہے، اور اگر اس میں نجاست پڑ جائے تو پورا کا پورا نجس ہو جاتا ہے۔ مذکورہ موارد کے علاوہ باقی پانی کو مطلق کہا جاتا ہے۔ مطلق پانی کی کئی قسمیں ہیں۔ اگر پانی اتنی مقدار میں ہو کہ اس کے ظرف یا جگہ کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی سب کی سب معمولی طور پر 3.5 بالشت ہو تو اسے کر پانی کہتے ہیں۔ کر کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس میں عین نجاست مثلا خون وغیرہ گر جائے اور پانی کا رنگ
بو اور مزہ نہ بدلے تو وہ پانی نجس نہ ہوگا، اور اس سے دوسری نجس چیزوں کو بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ وہ پانی جو کر کی مقدار سے کم ہو اسے قلیل پانی کہا جاتا ہے، اور اگر اس میں کوئی نجاست گر جائے تو وہ پورا کا پورا نجس ہو جائے گا۔ البتہ اگر شرائط کے ساتھ، جیسا کہ بعد میں بیان ہوگا، قلیل پانی کو نجس چیز پر ڈالا جائے تو اسے پاک کر دے گا، لیکن اس نجس چیز سے جدا ہونے والا پانی نجس ہوگا۔ وہ پانی جو زمین سے ابلتا ہے اور جاری ہوتا ہے جاری پانی کہلاتا ہے، اور اس کا وہی حکم ہے جو کر پانی کا ہوتا ہے۔ کنویں کے پانی کا بھی یہی حکم ہے، یعنی اگر اس میں نجاست گر جائے تو نجاست کے گرنے سے اس کا رنگ، بو یا مزہ نہ بدلے تو کنویں کا پانی پاک ہے۔ مطلق پانی کی ایک اور قسم بارش کا پانی ہے۔ اگر نجس چیز میں عین نجاست نہیں ہے اور بارش میں رکھ دی جائے تو جہاں تک بارش کا پانی پہنچے گا اسے پاک کر دے گا۔ اسی طرح بارش ہوتے ہوئے پرنالے سے بہتے ہوئے پانی یا زمین پر جمع پانی جو اطراف میں بہ رہا ہو جاری پانی کا حکم رکھتا ہے کہ وہ نجس چیزوں کو پاک کر دیتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ عین نجاست کے ذرات باقی نہ رہ گئے ہوں۔ نجاسات اور پاک چیزوں کا نجس ہونا۔ دنیا میں ہر چیز پاک ہے سوائے پیشاب، پاخانہ، منی، مردار، خون، کتا، سور، کافر، شراب اور جو کی شراب کے۔ نجاسات کو مکمل طور پر پہچاننے کے لیے ہم انہیں چند گروہ میں بانٹ کر تحقیق کریں گے۔ الف، وہ چیزیں جو ہر مورد میں نجس ہیں، مثلا کتا، سور، شراب، جو کی شراب اور کافر۔ کتے اور سور کے بدن کے تمام اجزاء نجس ہیں، البتہ دریائی کتا اور سور پاک ہوتا ہے۔ شراب، جو کی شراب اور ہر مست کر دینے والی سیال نجس ہے، البتہ الکحل، صنعتی اور آب جو پاک ہیں۔ کافر اسے کہا جاتا ہے جو خدائے واحد کے وجود یا پیغمبروں کی نبوت کا انکار کرے یا ائمہ طاہرین علیہم السلام سے دشمنی رکھے اور انہیں گالیاں دے۔ کافر کا بھی پورا بدن نجس ہوتا ہے۔ دوسرا گروہ جو خون، منی اور مردار کو شامل ہے، صرف انسان اور ان حیوانات کے نجس ہوتے ہیں جو خون جہندہ رکھتے ہوں۔ خون جہندہ سے مراد یہ ہے کہ اگر بدن کی کوئی نس کٹ جائے تو خون جوش مار کر اچھل کر نکلے۔ اس بنا پر سانپ، مچھلی، گھو، تمام حشرات اور وہ تمام حیوانات جن کی رگ کٹنے سے خون جوش مار کر نہیں نکلتا، نہ صرف یہ کہ ان کا بدن پاک ہے بلکہ مرنے کے بعد ان کا مردار بھی پاک ہے۔ واضح رہے کہ مردار اس حیوان کو بھی کہتے ہیں جو خود سے مر گیا ہو یا پھر اسے غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ اسی طرح اگر ان کے روح والے اجزاء زندہ حیوان کے جسم سے جدا ہو گئے ہوں تو وہ بھی مردار کے حکم میں ہیں، جیسے زندہ انسان کی انگلی یا گوسفند کے دل کے قریب کی چربی، لیکن بدن کے اجزاء جیسے بال، ناخن اور کھال جو مر گئی ہے وہ پاک ہے۔ تیسرا گروہ جس میں پیشاب اور پاخانہ شامل ہے، وہ صرف انسان اور ان حرام گوشت حیوانات کا نجس ہے جو خون جہندہ رکھتے ہوں۔ اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حلال گوشت جانوروں کو پہچانے، لہذا دریائی اور سمندری حیوانات میں سے اور صرف دریائی تو جہاں تک غسل دینے تک بارتے ہوئے پانی اور جھینگا حلال ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد پرندوں میں ہر قسم کے کبوتر، گنجش اور مرغیاں حلال گوشت ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله اسی طرح بطخ، چکور اور تمام وہ پرندے جو اڑتے وقت پر زیادہ مارتے ہیں اور پھیلائے کم رکھتے ہیں، یا ان کے حلق اور معدے کے درمیان کی تھیلی، سنگدانہ اور پنجے کی پشت پر کانٹا ہو، وہ حلال گوشت ہیں۔ ہدہد، عبیر اور دارکوب مکروہ ہیں۔ تمام شکاری پرندے جیسے کہ کوا، مور، چمگادڑ اور تمام وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں حرام گوشت ہیں۔ انڈے کا حکم دینا چاہیے یا جل کر راکھ ہو یا اس کے لیے کے تابع ہے، یعنی حلال گوشت کا انڈا حلال اور حرام گوشت کا انڈا حرام ہے۔ رینگنے والے جانور جو زمین میں رہتے ہیں یعنی کیڑے، حتماً اسے انجام دینا چاہیے، یا القلائد ولا آمین البیت الحرام يبتغون فضلا من وہ سب ربهم حرام گوشت ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ البتہ أَن ٹڈی تَعْتَدُوا حلال ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا دیگر چوپایوں میں سے تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ تمام گوسفند، بکریاں، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ گائے، اللَّهَ شَدِيدُ بھینسیں، اونٹ، العقاب ہرن، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به پہاڑی والمنخنقة بکریاں اور والموقوذة زیبرا والمتردية حلال گوشت ہیں۔ والنطيحة وما أكل السبع إلا گھوڑا، ما ذكيتم خچر اور گدھا مکروہ ہے، اور بقیہ جانور مثلا بلیاں، خرگوش، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اور تمام درندوں کا گوشت حرام ہے۔ اگر حرام گوشت جانور خون جہندہ بھی رکھتے ہوں تو ان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہوگا۔ البتہ حرام گوشت پرندوں کا پاخانہ بعض مراجع کے فتوے کے مطابق پاک ہے، اگرچہ کتے اور سور کے علاوہ تمام جانوروں کے بدن پاک ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ چیزوں کے نجس ہونے کی کیفیت: اگر عین نجاست کسی پاک جسم سے چھو جائے اور وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اتنا تر ہو کہ ایک کی تری دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے تو وہ پاک چیز نجس ہو جاتی ہے، اور اگر نجاست سے متصل ہونے والی چیز کسی اور پاک چیز سے متصل ہو جائے تو اسے بھی نجس کر دیتی ہے۔ اس بنا پر اگر دونوں چیزوں کے درمیان تری اتنی کم ہو کہ رطوبت منتقل نہ ہو سکے تو پھر پاک چیز نجس نہ ہوگی۔ سیال چیزیں جیسے تیل، سالن، شیرہ، سیال شہد وغیرہ نجاست کے ملتے ہی
پورا کا پورا نجس ہو جاتا ہے۔ وثيابك فطهر لیکن اگر یہ چیزیں اس طرح گاڑھی اور تقریباً جمی ہوئی ہوں کہ اگر اس میں سے کچھ حصہ نکال لیا جائے تو وہ جگہ خالی ہو جائے، چاہے بعد میں دھیرے دھیرے وہ بھر ہی کیوں نہ جائے، تو جتنے حصے میں نجاست لگی ہے وہی نجس ہوگا، اور نجاست نکال لینے کے بعد باقی کو استعمال